ذر سے جا ملا۔ ایسا ہر ایک عمل جو ہوا خیر کے لیے کارے ثواب بن کے ابو ذر سے جا ملا، تو ان غم کے آنسوؤں کی فضیلت نہ پوچھئے جو غم غم سرور کے سمندر سے جا ملا۔ ان غم کے آنسوؤں کی فضیلت نہ پوچھئے جو غم غم سرور کے سمندر سے جا ملا۔ تو یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، حیات جاویدانی کا سویرا ہم بھی دیکھیں گے، یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، حیات جاویدانی کا سویرا ہم بھی دیکھیں گے۔ ابو ذر نے بھی بس اس واسطے اب چھوڑ دی دنیا، علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ابو ذر نے بھی بس اس واسطے اب چھوڑ دی دنیا، علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ گزاروں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عزادار حسین صاحب کی خدمت میں کو آئیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نبی کر دیو بھائی۔ نبی آگے وہ جا رہا ہے، ان کا تھوڑا پیچھے کر دو، یہی رکھ دو آگے بھائی پیچھے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، فالموت فی حیاتکم مقرورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ صلوات بھیج دیں محمد مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب ابو ذر حسین ابن کوثر علی کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اذان سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں
جو کربلا کے حوالے سے ہیں، چونکہ یہ ایام غم چل رہے ہیں اور اہل بیت کے دن ہیں، انہی دنوں میں ہمیں اور آپ کو آل محمد کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ مجالس عزا اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ان مجلسوں میں جو بیان کیا جائے اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کر کے جب دوسری مجلس میں آئیں تو حور بن کے آئیں۔ یہ مجالس عزا اسی لیے رکھیں۔ بے شک۔ اور ان میں یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ایسی بات پڑھ دی گئی جو میرے پہ فٹ ہو گئی ہے، یہ بڑے مسائل ہیں آج کے زمانے میں، کیونکہ جو بھی بات معصوم کی ہوگی وہ کسی نہ کسی پہ فٹ ضرور ہوگی۔ تو اب اگر کوئی چیز فٹ ہو جائے آپ کے اوپر، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں تو حدیثیں پڑھوں گا، تو اگر کوئی حدیث کسی پہ فٹ ہو جائے وہ برائے کرم یہ نہ کہے کہ جی پہلے ہی سکھا دیا ہوگا اور پہلے ہی بتا دیا ہوگا اور یہ تو کہہ کے پڑھوایا گیا ہے۔ ایسا مسئلہ کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مجلسوں کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ کو آیت و روایت کے فٹ ہونے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو کردار اتنا عالی بنا لو، نہ کوئی آیت فٹ ہو نہ کوئی روایت ہو۔ اور یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے پاس ماہ محرم میں، اس لیے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مگر آپ کو بس ایک ہی چیز، یہ مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے جو میں آپ کو پہلے ہی پہنچا رہا ہوں، پہنچانا آخر میں تھا لیکن موضوع مولا نے پہلے بنا دیا تاکہ پانے والوں کو ہدیہ مل جائے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے کربلا میں یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور محرم کے آپ نے عشرے کیے ہیں، اور بڑے بڑے عشرے ابھی بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں، بڑے بڑے تبرک بڑھتے ہیں، بڑی بڑی دیریں اترتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان تمام چیزوں میں آ رہا ہو وہ یہ کہے کہ میں پکا حسینی ہوں۔ ہو سکتا ہے مجلسوں میں آئے مگر حسینی نہ ہو، بے شک تعزیہ اٹھائے مگر حسینی نہ ہو، علم اٹھائے مگر حسینی نہ ہو، تبرک بہت زیادہ بانٹے مگر حسینی نہ ہو، اس لیے کہ حسینیت کا تعلق کہیں آنے جانے سے نہیں ہے، حسینیت کا تعلق حق کہنے سے۔ اگر ہمارے اندر چونکہ مجلس بھی ابو ذر کی ہے اور ابو ذر کی خاصیت ہی یہ تھی کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حق گو اگر کوئی تھا تو اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ ابو ذر کی پہچان یہی ہے، میں بیان کروں گا بعد میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے ایک لفظ آپ سنیے، میں بھی جوش میں آنے والا نہیں ہوں، آپ بھی جوش میں نہ آئیے، آرام آرام سے بات دلوں میں اتار لیجیے، اور وہ یہ ہے مولا فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ اس وقت کا ہے کہ جناب جب جنگ صفین ہو رہی ہے، میرے بھائی سنیں جو چھوٹے ہیں مجھ سے وہ غور سے سنیں، جنگ صفین ہو رہی ہے اور امیر شام نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے اور علی کے لشکر کو پانی نہیں دینا چاہتا، یہ کہتا ہے سب پانی پیئیں گے، علی کے لشکر کو پانی نہیں دوں گا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں، واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، اگر آپ کی لڑائی کسی پڑوسی سے ہو جائے یا رشتہ دار سے ہو جائے یا خاندان سے ہو جائے اور اس کی ٹنکی میں پانی موجود نہ ہو، تو اگر آپ بھی دشمنی کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر پانی بند کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ صفین کے مقابلے میں امیر شام ہو گیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں میری اور آپ کی بن رہی ہے اور اس میں آپ میرا خیال کر رہے ہیں، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، تو کون سا مومن ہوں؟ کیوں جوانوں؟ آپ کی میرے سے بنتی ہے اور میری آپ سے بنتی ہے، آپ مجھے اچھا خاصا کھلاتے ہیں، میں آپ کو اچھا خاصا کھلاتا ہوں، میں آپ کے احترام کے لیے اٹھتا ہوں، آپ میرے احترام کے لیے اٹھتے ہیں، آپ میرے محبت کرنے والے ہیں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، تو
تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آپ کے اندر. جی 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 ملتے کے ساتھ ملنا کمال نہیں ہے. کیا کہنے کا نہ ملتے کے ساتھ ملنا کمال ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ میرا جملہ آخر تک پہنچا جوانوں تک یہ نہیں. یعنی اگر میں اچھا ہوں تو آپ میرے ساتھ اچھے, میں آپ کے ساتھ اچھا. ارے بات تو جب ہے جب میں آپ کے ساتھ برا ہوں اور آپ میرے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. یہ ہے حسینی کا مزاج, یہ ہے بنی ہاشم کا مزاج کہ لوگ برا کرتے چلے جائیں, مگر بنی ہاشم نے کبھی دشمنوں کے ساتھ برا نہیں کیا. اچھوں کے ساتھ اچھا بننا کمال نہیں ہے, بروں کے ساتھ برا بننا یہ بھی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے لوگ تم سے برے ہوں, آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں. دشمن باپ کو گالیاں دے رہا ہو, بیٹا کہہ رہا ہو لباس کی ضرورت ہے تو لباس دیں, مکان کی ضرورت ہے تو مکان دیں, غذا کی ضرورت ہے تو غذا دیں. جیسے امام حسن نے یہ الفاظ کہے, قدموں پہ سب سے بڑا دشمن گر گیا اور گر کے کہنے لگا جس کا بیٹا ایسا ہو. کیا کہنے صلوات بھیجنا. انشاءاللہ اگر آپ یہ مجلس سن لیں غور سے اور اس کا میسیج دے جائیں تو یہ کئی اشروں میں بھاری ہے مجلس. اور اگر سمجھ کے نہ گئے تو چاہے پورا بھی اصلاح ہو جائے تو اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریے, اور میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے اور حقیقت اسلام کیا ہے. تو امیر یہ تو واقعہ بچوں کی طرح میں آپ کو سناتا ہوں جیسے کہانی سنائی جاتی ہے کہ امیر شام نے پانی بند کر دیا. کس پہ پانی بند کر دیا؟ اپنے دشمن پر. اس کا مطلب جنگ صفین نے آپ کو پیغام دیا, دونوں پیغام دیے. ادھر میرے مولا کے لشکر والوں نے قبضہ کر لیا پانی پر, اب وہ کہنے لگے مولا جس طرح ہمیں نہیں دیا تھا اسی طرح ہم بھی نہیں دیں گے. چونکہ ہماری پارٹی مولا علی کے لشکر میں بہت تھی, کبھی آپ سمجھیں سارے نہیں, ہماری پارٹی کے لوگ وہاں تھے موجود. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں دیں گے. اب امیر شام کا لشکر چیخنے لگا, اسی لیے کہا تھا علی پہ پانی بند نہ کرو. اب علی کے لشکر والے کہہ رہے ہیں ہم پانی نہیں دیں گے. امیر شام کہنے لگے تم علی کو جانتے نہیں ہو, علی کبھی کسی پہ پانی بند کر ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. بھائی کیوں نہیں بند کر سکتا؟ جب آپ نے بند کیا تھا تو علی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا یہی فرق ہے بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں. ارے توجہ جاتا ہوں, یہی فرق ہے بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں کہ علی اپنے دشمن پہ بھی پانی بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو صفات خدا کے ہیں وہی صفات علی کے ہیں. نہ خدا بندوں پر روزی بند کرتا ہے, نہ علی بندوں پہ پانی. کیا کہنے باقا صلوات بھیجنا. پھر سن لیجیے اور غور سے سنیے, مجھے بتائیے علی پانی بند کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے. اچھا دشمن کیسا ہے؟ میرے خیال میں اتنا بڑا دشمن آپ کا پورے چرکانہ میں کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا دشمن میرے مولا کا معاویہ تھا. اس سے بڑا کوئی دشمن تصور ہی نہیں کر سکتے آپ. لیکن مولا نے اس پر بھی پانی بند. تو جنگ صفین میں دو پیغام ملے. پہلا پیغام یہ ہے کہ کافر منافق مشرک کی عادت ہے کہ جب اس کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے تو وہ دوسروں کے لیے اس چیز کا استعمال حرام کر دیتا ہے. اور علی والوں کی, شیعوں کی, بنی ہاشم کی عادت یہ ہے کہ اگر چیز قبضے میں آ جائے تو دشمن کے لیے بھی ناجائز قرار نہیں دیتے. اب یہ دو فکریں چلے گی قیامت تک جنگ صفین سے. علی نے دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا, دشمن نے علی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا, مجلس میں آنے سے پتہ نہیں چلے گا علی والا کون ہے. پہلے دیکھ لو صفات علی کے پائے جا
یہی کربلا میں ہوا، جب حسین کے پاس پانی تھا تو حر کو پلایا، جب یزید کا قبضہ پانی پہ ہوا تو پانی بند کر دیا۔ یہ بھی دنیا پہچان لے کہ کون کس باپ کا وارث ہے۔ جنگ صفین میں جس کے باپ نے بند کیا تھا اس کا بیٹا آج بھی بند کر رہا ہے، اور جنگ صفین میں جس کے باپ نے پلایا تھا کیا کہنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیجے پانی کے لیے یہ ہے کہ اگر روایت میں موجود ہے، روایت میں اس روایت کو دل پہ لکھ کے لے جانا جوانوں، اپنی ماں سے کوئی کام کرائیے نہ کرائیے، لیکن ایک کام ضرور کرائیے کہ اماں مجھے پانی پلاؤ۔ لیکن روایت موجود ہے کہ پانی پلانے والے کو پروردگار بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، بہت زیادہ، مطلب کوئی حد نہیں ہے، خالی ایک گلاس پانی پلانے والے کا ثواب پروردگار کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے چوتھے امام کوئی کام اپنی ماں سے نہیں کہتے تھے، اور ہمارے باقی ائمہ، لیکن جب پانی کی بات آتی تھی اماں پانی پلاؤ، کسی نے کہا مولا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے اس لیے ایسا کرتا ہوں۔ کہا ہم کہہ رہے ہیں محبت کا تقاضا یہ تھوڑی ایک کام کرائیں، کہا کوئی کام کراؤں نہ کراؤں لیکن میں اپنی ماں سے پانی ضرور پیتا ہوں، اس لیے کہ جو ثواب دوسرے کو ملے، ارے جوانو سنیے، جو ثواب دوسرے کو ملے وہ میری ماں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ تو پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مومن کو پلایا اور ثواب، اس میں شرط نہیں ہے کہ مومن کو پلانا ہے، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، نجس العین ہو۔ آج میں آپ کو شریعت کا مسئلہ سمجھاؤں، ہمارے اسلام میں سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اور اس عبادت کے لیے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، اور ایک لوٹا پانی ہو اور ایک نجس الحیوان یعنی نجس کتا جسے آپ کہتے ہیں، اگر ایک کتا آپ کے برابر میں بیٹھا ہو اور آپ وضو کرنے والے ہو اور آپ نے اس کتے کو پانی نہیں پلایا اور وہ کتا مثلا پیاس کی وجہ سے مر جائے یا بیمار ہو جائے تو اسلام کہتا ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے کہ اگر نجس حیوان بھی پیاس سے تڑپ رہا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مگر یہ سارا پانی اسے پلا دو۔ او مسلمان ہو اور وہ قوم ہو جو دہشت گرد کہتے ہو مسلمانوں کو، مسلمانوں کی فقہ کو آ کے دیکھو، جب انہیں حق نہیں ہے کسی نجس حیوان کو بھی مارنے کا تو اس اسلام میں دہشت گردی کی جگہ کہاں ہے پھر؟ بتائیے سوچ کے۔ بھائی حیوان بھی پاک نہیں ہے، حیوان بھی نجس ہے، مگر آپ کی نماز نہیں ہے، چونکہ آپ نے ایک نجس حیوان کو مار دیا۔ تو یہ بتائیے اگر حیوان کو مار کے نماز نہیں ہوتی تو انسان کو مار کے، اب اتنا بڑا میں نے جملہ کہا مجھے نہیں پتا پہنچا، انسان کو مار کے نماز ہو جائے گی؟ پھر کیوں کہتے ہو حسین کے سامنے نمازی تھے؟ اور ادھر لشکر یزید میں نمازی بھی تو تھے، لشکر یزید میں تو روزے دار بھی تھے، لشکر یزید میں تو باقاعدہ دیندار بھی تھے۔ اما بھائی ایک حیوان کو مار کے تو آدمی مسلمان نہ رہے، انسان کو مار کے مسلمان رہے گا؟ تو کسی مالیت ایک تعبیر ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو کردار آپ کے سامنے ہیں، ایک کردار ہے برا، ایک کردار ہے اچھا۔ یہی دو کردار پھر کربلا میں چلے اور یہی دو کردار اب چل رہے ہیں۔ یہ ذاکروں کے کہے میں مت آئیے کہ یزید مر گیا، ہم آپ سے داد لیتے ہیں بڑی بڑی، بڑے یزید کا نام و نشان نہیں ہے، یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔
अब नाम ना होता 15 दफा तो तू ही लेता है नाम उसका, लेता नहीं लेता? जी जी जी। जब इमाम हुसैन का नाम आता है तो यजीद का नाम नहीं आता? आता। मर गया यजीद, नाम और निशान मिट गया, और हमारा बचपन बड़ी दूर के दौड़ देता हो, कहाँ मिट गया भाई? शराब पीने वाले आदमी हैं, जुआ खेलने वाले आदमी हैं, भाई का हक मारने वाले आदमी हैं, जमीन जायदाद पर कब्जा करने वाले आदमी हैं, कत्ल करने वाले आदमी हैं, मीरास लूटने वाले आदमी हैं, मस्जिदों में भम धमाका करने वाले आदमी हैं, अदादारों को मारने वाले आदमी हैं। तो बताओ कौन कहता यजीद मर गया? अमर दुनिया की जंगों में और करबला में फर्क यही है, दुनिया की जितनी भी जंगें हुई वो हुई होके खत्म हो गई, करबला की जंग ऐसी है जब तक कयामत नहीं आती करबला की जंग जारी रहेगी। दलील आपको देता हूँ, दलील ये है, इमाम अगर ये कहते कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता तो ये वाक़या करबला खत्म हो जाता। हुसैन ने जुमला ऐसा कहा, मुझ जैसा कभी, क्या कहना बाबा सलावत भेजे। जवान उतरा इस दलील को काट के दिखाइए। कोई है जवान जो ऐसा काट सके? इमाम को क्या कहना था कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, ठीक है कह देते। उन्होंने ये क्यों कहा, मुझ जैसा कभी, जोर से बोलिए, इससे क्या समझते? मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैयत नहीं देनी, क्या मतलब? यानी इसका मतलब है करबला की जंग रुकेगी नहीं, करबला की जंग हमेशा जारी रहेगी, मुझ जैसे भी पैदा होंगे और तुझ जैसे भी पैदा होंगे। आप कहें अरे हमारा तो पूरा मुजफ्फरनगर और पूरा सहारनपुर बिल्कुल पाको साफ है, हम 1000 को मैं अपने सीओ में दिखा दूं, इन्होंने भाई का हक ना दिया। बिल्कुल चापलूसी की बात हो रही है इसमें, पता नहीं कैसा कैसा मक्कार पड़ा है हमारे यहाँ, वक्फ की जायदाद खाने वाले, जो अहले बैत के लिए वक्फ किया गया हो उसी पे लुक़मे तोड़ने वाले। खाली वसीम रिजवी तो निकल के सामने आ गया, न जाने कितने वसीम रिजवी पाया। मुझे आप ये बताइए, लानत पढ़ना बड़ा आसान है, गासिबों पे लानत हो, फना पे लानत हो, लानत जरूर पढ़िएगा, मगर ये सोच के पढ़िएगा कि लानत खाली ज़बान से नहीं जाती, अपना मुस्तहक़ खुद तलाश कर लेती है। पहले वो अपने अंदर से ऐब निकालो। क्या कहने सलावत भेजे। बेशक ये 8 तारीख इसीलिए नहीं मनाई जाती। 8 मुहर्रम क्यों मनाते हो आप? किसके लिए मनाते हो बताइए? जनाब अब्बास के लिए। क्या सबक लिया जनाब अब्बास से? बस ऐसे ही हाजिरी खाई और चले, बिरयानी खाई और चले, ज्यादा क्या करो पे निराश दिल वाली तो बड़े मोमिन हो गए। समझ है? 8 तारीख को करो पे याद आएगी, 9 तारीख को अलम उठाएंगे, सबका बनाएंगे, बढ़िया बात है, बनाना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं करना चाहिए, सब करिए, सबका बनाइए, 8 तारीख भी करिए, अलम भी उठाइए, मगर उठाने से पहले 100 दफा सोचिए भाई के साथ मैंने गद्दारी तो नहीं की, इसलिए कि अब्बास का अलम गद्दारों के हाथ में अच्छा नहीं लगता, वफादारों के बताइए मुझे आप सोच के। तो अगर हम 8 तारीख को अलम उठाते रहें और गद्दारियां भी ना छोड़ें, कोई फायदा नहीं। देखिए आपने खुद ही कह दिया, मैं नहीं कहता वरना क्लिप बन जाएगी।
جو بھائی کے ساتھ غدار ہو اسے علم اٹھانے کا حق ہے؟ نہیں ہے، بالکل ماشاءاللہ آپ نے بتایا. اور جو جاہل ہو اسے بھی علم اٹھانے کا حق نہیں ہے. عباس کے علم اٹھانے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے وفاداری اور دوسری شرط ہے علم اور نالج. اس لیے کہ اسلام نے کبھی علم جاہل کو نہیں دیا، اور تاکہ تمہارے ہاتھ آسمان تک اٹھتے اٹھتے پہنچ جائے. خیبر میں بھی علم نبی نے جاہلوں کو نہ دیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جس جوان لڑکے کو آج تاریخ میں علم اٹھانا ہو اسے نالج لینی چاہیے دین کی. بے شک بے شک بے شک. میں یہ نہیں کہتا دین پڑھیے، BA MA دنیاوی تعلیم جو بھی ہو وہ آپ ضرور حاصل کیجئے، اور جو بھی تمہارے علاقے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو اپنی میراث پہ عمل کر کے 10-15 منٹ اپنے علاقے کے اس عالم کو یا اپنا علاقے کے دنیاوی تعلیم سے جج ہو، وکیل ہو، SP ہو، DSP ہو، اگر اپنے مذہب میں ہو تو اسے 15 منٹ کے لیے علم ضرور دیا کرو، اور اس کی تصویر بنا کے واٹس ایپ پہ ڈالا کرو. اس لیے کہ علم جب جاہل اٹھاتا ہے تو رسم کہلاتی ہے، جب عالم اٹھاتا ہے کیا کہنے بابا. یہ ضرور اپنے دلوں پہ ڈال دیجیے. نو لکھ خدا کی قسم میں اپنا مذہب بدل دوں اگر مجھے کوئی ذاکر یا عالم دکھا دے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عباس تک شریعت میں علم جاہل کو ملا. بے شک بے شک بے شک. جاہل خود لیتے رہے. یہ تو ہسٹری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاہلوں نے علم نہیں اٹھائے. دیکھیں میری بات سمجھ لیجیے، آپ بڑا فخر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جاہلوں نے علم نہیں اٹھائے. جاہلوں نے علم اٹھائے مگر نبی نے کبھی جاہل کو علم نہیں دیا. یہ بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیوں کہا خیبر میں کل اسے دوں گا. سوال ہے. خیر میرا موضوع خیبر نہیں ہے، وہ تو بہت لوگ اکھاڑتے ہی رہتے ہیں، تو میں تو خالی آپ کے اندر کے خیبر اکھاڑنا چاہتا ہوں. جو ہمارے اندر خیبر چھپے ہوئے ہیں ان خیبروں کو اکھاڑنا کیسے وہ سن لیجیے آپ. تو اب انہوں نے کہا ہم پانی بند کریں گے. امام نے کہا نہیں. ایک جگہ تو یہ کردار ملا. دوسری جگہ سنیں، امیر شام کے آدمیوں نے مولا علی کو گالیاں دی. امام کے صحابہ بھی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا مولا ہم ان کو گالیاں دیں گے. سنیے وہ جوان اپنی زبان کو پاک کرنے کا ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو مجلس میں. امیر شام کے آدمیوں نے مولا علی کو گالیاں دی تو مولا علی کے ساتھیوں نے کیا کہا ہم انہیں گالیاں. مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا میں نہیں چاہتا کہ گالیاں دینے والے میرے لشکر میں رہیں. ارے اپنے مولا کو داد دو گے مجھے نہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں تمہارے مولا کا ہے. اب اپنے مولا کو کتنی داد دو گے وہ خود فیصلہ کرو. کیا فرماتے ہیں مولا؟ میں نہیں چاہتا میرے لشکر میں گالیاں دینے والے رہیں. ارے مولا اتنا برا آدمی ہے اسے گالیاں نہ دیں. کہا اس کا تو کردار ہے ہی خراب، اپنے والے کی زبان کیوں خراب کرو. سمجھ آیا؟ یہ مسئلہ. 2 مسئلے ہو. تو نہ تو مولا علی نے گالیاں دینے دی اور نہ مولا علی نے پانی بند کیا. مگر ایک بات کی مولا علی نے وہ سن کی، یہ کام کی ہے اور یہی سے مجلس کا یہ اصلی بیس ہے اور یہی میں مجلس تمام بھی ہوگی. جملہ سنیے. ایک کام کیا، جب امیر شام کے لشکر والوں نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا اور مولا کے چاہنے والے ایسے بیٹھ گئے منہ لٹکا کے. اب کیا کریں گے؟ اچھی اب کیا کریں؟ اب امام نے خطبہ دیا، جو خطبہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا کو ایسے لوگ نہیں ملے تھے جیسے آپ مجھے مل گئے. واقعی میرے مولا کو ایسے لوگ نہیں ملے. آپ تو واقعی بہت اچھے ہیں. بڑے بڑے لوگ ملے میرے مولا کو. سنیے میرا مولا کیا کہتا ہے تمام صحابہ کے درمیان.
قد استطعموکم القتال، اور ایسی موت و حیات کی تعریف اگر تم نے سنی ہو تو مجھے چیلنج کر دینا، جیسی میرے مولا موت و حیات کی تعریف کر گئے نہج البلاغہ میں۔ پتہ کیا فرمایا؟ قد استطعموکم، بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا؟ فرات پہ قبضہ ہو گیا، مولا علی کے لشکر والے بیٹھ گئے، علی نے ان کو جوش دلانے کے لیے خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا فرمایا؟ قد استطعموکم القتال فاخروا علی مذلۃ او تاخیر مہلۃ اور السیوف من الدماء وتروا من الماء فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ نہج البلاغہ چیک کریے گا جملہ ڈال کے، کیا فرمایا؟ قد استطعموکم القتال، یہ لوگ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، فاخروا علی مذلۃ، یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ، اور السیوف من الدماء، یہ تلواروں کو خون پلا دو۔ ارے سنیے میرے مولا کا جملہ، کیا دو راستے ہیں تمہارے پاس۔ جوانوں سنو، آپ جیسے جوان ماشاءاللہ اس کو دل میں اتاریے، میرے مولا جوش کیسا پیدا کر رہے ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں نا، ہم کیا کریں اب؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ یہ تم سے جنگ چاہتے ہیں، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، یا جھکو نہیں، اٹھو، تلواروں کو خون پلا دو اور خود پانی پی لو۔ تلواروں، اب ایک ایک آدمی وہ جو بیٹھے کونے میں ادھر، جملہ سنیے، کیا تلواروں کو خون پلا دو، خود پانی پی لو، اور دونوں کا رزلٹ بھی سن لو۔ جھکو گے تو کیا ملے گا، تلوار لے کے اٹھو گے تو کیا ملے گا؟ نتیجہ دیا، کافل موت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ قیامت تک کے یہ اصول بتایا علی نے، اگر باطل کے سامنے جھک گئے تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہوا۔ صلوات بھیجیں میرے ساتھ جڑے۔ کیا فرمایا؟ فالموت فی حیاتکم مقہورین، اگر باطل کے سامنے جھک گئے تو زندہ رہ کے بھی، دور سے بولیے، زندہ رہ کے بھی، زندہ رہ کے بھی، والحیات فی موتکم قاہرین، اور اگر باطل کے سامنے سر اٹھا لیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوا۔ اب میں کیسے دلوں میں اتروں آپ کے؟ یعنی اگر باطل کے سامنے سر جھکا لیا تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہو، باطل کے سامنے سر اٹھا لیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔ اب ابھی وہ یاد رکھیے، قبر میں جانے والا ہر آدمی مردہ نہیں ہوتا، اگر باطل سے ٹکرا کے مرا ہے تو قبر میں زندہ ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں موت زندگی کا معیار کیا ہے؟ کہا جسم سے روح نکل جائے، مر گیا، چار آدمی اٹھا کے چلے، مر گیا، قبر کے حوالے کر دیں۔ اب مجھے بتائیے جو چارپائی کے اوپر ہے وہ مردہ ہے یا جو چارپائی اٹھائے گئے ہیں وہ مردہ ہیں؟ مردہ کون ہے؟ ایک ہے چارپائی اٹھائے ہوئے اور چار آدمی لے جا رہے ہیں آپ کو، ایک تو آپ ہیں چارپائی پر، ایک وہ ہیں جو لے جا رہے ہیں پوری قوم۔ مولا علی کہتے ہیں الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مولا کیسے؟ کہا جسے قوم لے کے جا رہی ہو چارپائی پہ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، اور یہ جو پوری قوم پیچھے چل رہی ہو یہ مردہ ہو۔ اس لیے کہ قبر میں جانے سے مردہ نہیں بنتا، حق بات نہ کہنے سے مردہ بنتا ہے۔ اگر قوم والے حق بات نہ کہے تو سمجھ لو یہ پوری قوم مردہ ہے، اور جو حق کہہ کے مر گیا ہے وہ چارپائی پہ جا کے بھی زندہ ہے۔ علی نے دعویٰ کیا تھا جو حق کہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ دعویٰ علی کر کے گئے کوفے کے بازار میں، حسین نے تلاوت کر کے بتا دیا۔ صلوات بھیجیں۔
مطلب ہے مرا ہوا کون ہے بھائی؟ جو حق بات نہ کہے وہ زندہ رہ کے بھی، اور جو حق بات کہہ کے مر جائے وہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ اور یہی مقصد امام حسین ہے۔ یہ جو آپ نے آج کی تاریخ تک مجلسیں کی، اشرے کیے، علماء بلائے، تبرک بانٹا، اگر آپ کے اندر 12 دن کی مجلسوں کے بعد بھی حق کہنے کی طاقت پیدا نہ ہو تو سمجھ لو پیٹ بھر کے آئے ہو دین لے کے۔ بھائی یہی مجلس ہے، یہی مجھے آپ کو بتانا تھا، یہی مجھے میسیج دینا تھا، اور وہ میں نے دے دیا اور آپ نے وہ میسیج لے لیا۔ انشاءاللہ آج کی مجلسوں سے یہ کوشش کریں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم تو حق بات کہیں گے۔ کہیے حسین کے ہاتھ میں بیعت، مگر حق بات کہنا اور داد دینا بڑا آسان ہے جی، مگر موقع پہ حق کہنا، مثلا پہلی مجبوری بتاؤں جو کیا آتی ہے، جو مجرم ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تیرا ہے، چچیرا ہے، پھپیرا ہے، یا ماموں ہی ہے۔ بالکل صحیح، جیسے جناب عباس کے ماموں تھے جی جی، مثلا ماموں ہی ہے، نہیں حق کہہ رہا، اور اب ماموں مجرم ہے تو پورا سہارنپور ان کا دشمن ہے۔ اب آپ کیسے ان کے دشمن بنے؟ اس لیے کہ ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں۔ بس کربلا نے یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مجرم کوئی بھی ہو مگر ساتھ آپ کو حق کا دینا۔ یہ نہ دیکھیں مجرم میرا رشتہ دار ہے، نہیں، اس ظالم کی، جو ظالم ہے تمہارا رشتہ دار، اس کی مدد کرو۔ کہاں سے؟ اس کو ظلم سے روکنے میں یہ مدد کرو، ساتھ نہ دو اس کا، ورنہ تم بھی وہی گناہ میں شامل ہو جس میں وہ شامل ہے۔ اس لیے کہ زیادہ عاشور نہیں پڑھی آپ نے، اس کی دعا نہیں پڑھی، پتا کیا ہے؟ اللہم لعن من قتلت کا، اس پہ لعنت جس نے قتل کیا۔ دوسری لعنت ہے امتن سمعت بذالک فرضیت بے، اس پہ بھی لعنت جو سنے اور سن کے راضی ہو جائے۔ اور اب آپ چلے جائیے تو زیارت عاشور کی دعا میں، اس میں کیا ہے؟ الجمت و اسرجت و شایعت و تابعت، پتا کیا ہے اس میں؟ اسرجت، ان پہ بھی لعنت کہ جنہوں نے ظالموں کے گھوڑوں کی زین کو کسا، ان پہ بھی لعنت کہ جنہوں نے ظالمے کے گھوڑوں کی لگاموں کو پکڑا، جو ظالموں کے پیچھے پیچھے چلا، ان پہ بھی لعنت ہو۔ تو جہاں امام اتنی لعنتیں کر رہے ہیں تو ہم پہ لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں گے تو پتا چلا میں ظالم کا ساتھ بھی دے رہا ہوں، زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہا ہوں، پتا چلا وہ جو لعنت پہلے وہاں جانی تھی وہ پہلے ادھر جا رہی ہے۔ حدیث آتی ہے، اس لیے وہ تو ظالم پہ لعنت ہے۔ تو غور فرمائیے، توجہ دیجئے اس بات پہ، بڑا سخت جو جملہ میں نے کہا مگر تھوڑا سا آپ کو نارمل کر دوں تاکہ چونکہ سخت جملہ ہو گیا ہے تو ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ ارے جناب ہم ساتھ دے کے کیا کریں؟ ادھر زیادہ ہیں ادھر کم ہیں، جو مظلوم ہے اس کی طرف 5-6 ہیں، جو ظالم ہے اس کی طرف پورا شہر ہے، تو قبلہ ہم ہی اکیلے بول کے کیا کریں؟ تو میرے بھائی بہت اچھا ہوا تو کربلا میں نہ ہوا، ورنہ یہی بہانہ جب بناتا وہاں بھی یزید کی طرف زیادہ ہیں، حسین کی طرف کم ہیں۔ اب جملہ سن لیجئے خدا کی قسم، عشروں میں ایسا جملہ نہیں سنا ہوگا۔ 72 افراد کو 30,000 یا لاکھ سے حسین نے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے یہی میسج دیا، یہ نہ دیکھنا زیادہ کدھر ہے، یہ دیکھنا حق کدھر ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ یہ لیکن جو حق کہتا ہے اس کی طرف زور سے بتائیے ایمانداری سے، خدا کس کے ساتھ ہے؟ رسول، زور سے بولی بھائی، مولا علی، تو جس کی طرف مولا علی ہے وہ کمزور ہے، تو کمزور کون ہے؟
جس کی طرف پوری دنیا ایک طرف ہو اور اکیلا علی ایک طرف ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو، اکیلا علی ایک طرف ہو۔ اب میں ایسی حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں داد کے لیے اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو مجلس کے بعد کہے جناب میرا تو ہاتھ ایسا کا ایسا ہی رہ گیا، تو انشاءاللہ ایسا نہیں رہے گا۔ اب جملہ سنیے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول نے فرمایا پوری دنیا ایک طرح ہو، علی اکیلا ایک طرح ہو۔ یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی فی وادی آخر فسلک ما سلک علی، تیار ہو جائیے۔ اے عمار، اگر پوری کائنات کے لوگ ایک طرف ہوں اور اکیلا علی دوسری طرف ہو تو عمار پوری دنیا کا راستہ چھوڑ دینا، اس راستے پہ چلنا جس پہ علی جا رہے ہو۔ عمار نے کہا یا نبی اللہ، کیوں؟ نبی نے فرمایا اس لیے کہ پوری دنیا کے بہکنے کا امکان ہے مگر علی کے بہکنے کا اس لیے کہ علی حق ہے۔ پوری دنیا بہک سکتی ہے مگر علی بہکنے والے نہیں ہے۔ اور انہی کا ایک صحابی ہے ابو ذر، حق گوئی کی زندہ مثال تھا ابو ذر۔ بے شک بے شک۔ ابو ذر سے بہت لوگ پریشان تھے، بڑے بڑے پریشان تھے جناب ابو ذر سے۔ مدینے میں حق بولنا شروع کیا تو مدینے کے خلیفہ نے انہیں نکال دیا شام کی طرف۔ شام میں رات کے سناٹے میں ایک آدمی آیا زر و جواہرات لے کے امیر شام کی طرف سے ابو ذر کے پاس زر و جواہرات۔ ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا بھیا بیٹھو، بیٹھا، بیٹھ کے لگے کیا سارے شام والوں کو بھیجا اتنا ہی؟ جتنے شام میں لوگ ہیں کیا سب کو اتنا دیا؟ کہا نہیں جی، اور کسی کو نہیں دیا، آپ کو دیا خالی۔ کہا تو یہ رشوت دے رہے ہو کیا؟ اسے واپس لے جاؤ۔ اس لیے جملہ ایک ہی ہے، خدا کی قسم جملہ ایک ہی ہے، دلوں پہ لکھ لیجیے، واپس لے جاؤ۔ علی کے غلام حرام نہیں کھاتے جو علی کے غلام ہوتے ہیں وہ حرام نہیں کھاتے۔ حق کہنے سے باز نہیں آئے، ادھر مارے گئے، پیٹے گئے، اس کے بعد اس نے پھر مدینے بھیج دیا۔ یہاں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اما جس قوم سے ابو ذر برداشت نہ ہو وہ قوم علی کا مقابلہ کیا کرے گی؟ جس کے غلام اتنے حق کو ہوں، سمجھ رہا؟ اسی لیے نبی نے فرمایا ما اقلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ذی لہجۃ من ابی ذر۔ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کہ ایسے آدمی کا جو ابو ذر سے سچا ہو، یعنی زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی نبی کی خدمت میں آیا، آکے کہنے لگا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا صحابہ کی بات ہو رہی ہے، نفس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں حق کا ساتھ دیں، حق بات کہیں، منہ دیکھ کے رشتے داری کا ساتھ دینا کربلا آپ کو مقتل سناتا ہوں۔ اچھی سی صلوات پڑھیں گے تو بتاؤں گا قیمتی بات، ورنہ سوال بھیجے محمد علی نہیں، بس تم بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیونکہ یہ قیمتی بات تم سے نہ رہ جائے۔ ہاں سنیے، بچہ چل جائے کوئی، دلوں پہ لکھ لیجیے۔ روایت آپ نے سنی ہے، خدا کی قسم 10 کروڑ ایک طرف اور علی اکبر کا یہ جملہ ایک طرف۔ آپ جوانوں علی اکبر کے جوش سے سننا ہے آپ کو۔ کربلا یہ نہیں کہتی کہ رشتہ دار کا ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پہ دیا جائے، بلکہ رشتہ دار کا بھی ساتھ دو تو حق دیکھ کے دو، تب آپ بنیں گے کربلا والے۔ ورنہ آپ چاہے اتنی مجلس سے کر لیجیے، کربلا والے بننے والے، کیونکہ اگر بھائی اتنی مجلسوں کے بعد بھی اگر آپ میں حق کہنے کی طاقت پیدا نہ ہوئی جی جی تو پھر بتائیے آپ نے کیا کیا؟ آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ قافلہ جا رہا ہے آگے آگے،
امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا قافلہ آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے آ رہی ہے. کہا بابا ایک بات بتائیے. کہا کیا؟ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اتنا سنا یا نہیں سنا؟ جی جی یہ جوانوں جی سنا. ادھر والے سب نے سنا. کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حسین حق پر ہے یا نہیں؟ گردن نہ ہلائیے. حق پر ہیں پورا 100%. حسین حق پہ ہیں. جو بات ہمارا بچہ جانتا ہے وہ علی اکبر کو نہیں پتا، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چونکہ بھائی میں خطیب ہوں نہ ذاکر ہوں، میں ہوں ٹیچر کا کام ہوتا ہے ضمیر بیدار میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب علی اکبر کو پتا ہے میرا باپ حق پہ ہے اور یہاں چلکانے کے اور سہارنپور کے مجمع کو پتا ہے حسین حق پہ ہے، تو علی اکبر کو بھی پتا ہے، پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پوچھا نہیں جا رہا ہے. قیامت تک شیعوں کو پیغام دیا جا رہا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس لیے ساتھ ہوں کہ میرا باپ نتیجہ ملا آپ کو یا نہیں ملا؟ بے شک بے شک. یہی مسئلہ. اچھا یاد رکھیے، اپنے پہ جب ظلم ہو تب حق کہنا کمال نہیں ہے. بات تو جب ہے جب دوسرے پہ ظلم ہو اور آدمی حق کہنے لگے. آئیے ایسی خاتون آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہے ابو ذر، ایک ہے سودہ حمدانیہ، علی کی چاہنے والی. امیر شام نے ٹیکس زیادہ کر دیا اور ٹیکس اتنا زیادہ ہوا جسے مومنین نہ دے سکے. سارے مرد عورتیں بن کے بیٹھ گئے. عورت کہنے لگی ہم جائیں گے، ہم شکایت کریں گے امیر شام سے، ہم امیر شام سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ایسے ہی مردوں کے لیے کہا مولا علی نے یا اشبہ الرجال ولا رجال، او مردوں کی شکل والو. یعنی جو حق نہ کہہ سکے وہ مرد ہی نہیں ہے. علی کی نظر میں وہ مرد نہیں ہے جو حق بات نہ کہہ سکے. سنیے، تو اس نے کہا ہم جائیں گے. گئی شام میں، کہنے لگی ہمیں دربار میں جانے کا موقع دیا جائے. سن لیجیے بس جلدی 5 منٹ میں تمام کرتا ہوں. ہمیں دربار میں جانے کا موقع دیا جائے. انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے جو اتنا للکار کے بول رہی ہے؟ ارے یہاں تو بڑے بڑوں کو ٹائم نہیں ملتا. کہنے لگے میرا نام بتا دینا خود ہی، پسینہ نہ آ جائے تو مجھے بھی سودہ حمدانیہ نہ کہے. اور وہ ایک سپاہی دوسرے سے کہنے لگا کیا چیز ہے بھائی یہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اور کیا ہے بھائی یہ کتنا بول رہی ہے، دیکھو کہاں امیر شام، کہاں یہ عورت. کہا بس یہ کہہ دینا سودہ حمدانیہ آئی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. سنیے مجلس کا نچوڑ ہے. کہہ دینا سودہ حمدانیہ آئی ہے. امیر شام کا سپاہی امیر شام کے پاس گیا. سرکار ایک عورت ملنا چاہتی ہے آپ سے. کہا ہم نہیں ملتے عورتوں سے. کہا نہیں جی نام بتا رہی ہے اپنا. کہا کون؟ کہا سودہ حمدانی. اٹھ گئے. اٹھا آج ہی تو موقع ہے بدلہ لینے کا. بلا عورت کو. بلایا گیا. عورت کو دیکھا، عورت نے امیر شام کو دیکھا. سودہ حمدانیہ نے نظر ڈالی. وہ سودہ حمدانیہ پہ نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہی تو آیا ہے موقع تجھ سے بدلہ لینے کا. اب وہ جو سپاہی برابر بدلو سرکار آپ کی ان کی کیا دشمنی ہے؟ ارے کہنے لگے اسے کون بھولے گا، میرا لشکر ایک رات میں علی کے لشکر پہ غالب آنے والا تھا تو یہ عورت سامنے آئی اور بھاگے ہوئے صحابہ سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی علی جیسے امام کو چھوڑتے ہوئے؟ اس نے ایسی شجاعت دلائی کہ علی کے لشکر نے میرے لشکر پہ حملہ کر دیا. آج تک صفین اسی کی وجہ سے تو حالا بیٹھا. یہ جو اس نے دلاتی. کہنے لگا اب تجھے کون بچائے گا؟ جملہ سنیے خدا کی قسم.
اب تجھے کون بچائے گا؟ علی تو مر گئے. جتنی داد محرم میں دی ہے نا پورے اکثروں میں، جملہ لے لیجئے، کیا کہتا ہے؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ علی مر گئے. کہنے لگے علی نہیں مرے، شرافت مر گئی، علی نہیں مرے، انسانیت مر گئی، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی. مطلب یہ ہے کہ میرے مولا کا کردار اور کہاں تیرا کردار. ایک دفعہ علی کے نمائندے نے ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع کیا. میں اس وقت بھی مولا علی کے پاس گئی تھی. مولا علی نماز کی تکبیر کہنے والے تھے. میں نے مولا کو آواز دی، مولا نے مصلی چھوڑ دیا. مولا تمہارا حاکم ہم پہ ظلم کر رہا ہے. امام نے فوراً خط لکھا اور خط میں یہ لکھا، اسلام میں ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق. کتنی بڑی بات میرے مولا نے کہا. صحیح ہے، اس کو معذور کر دیا. میں تیرے پاس آئی، تو کہتا ہے بدلہ لینے کا وقت آ گیا. نہ میری بات پوچھی، نہ میرا قیام. اچھا اب بتا کیا ہے؟ کہا کہ ٹیکس زیادہ کر دیا تیرے آدمیوں نے، اور غریبوں میں اتنا ٹیکس دینے کی حالت نہیں ہے، اور ہمارا مال بھی لوٹ لیا. کہنے لگا اچھا تجھے کسی سے کیا مطلب؟ ایک غلام سے کہا اور کہنے لگا بہت زیادہ دولت لے کے آؤ اور اسی علی کی چاہنے والی کو دے دو، اور دے کے کہو کہ بھائی دیکھو تیرا تو معاملہ صاف ہے، اتنا تو تیرا لوٹا بھی نہیں ہوگا مال، ہم نے تجھے اتنا دے دیا. عورت کہنے لگی سودا ہمدانیہ، یہ ہے انسانیت. مجلس کا اتنا قیمتی جملہ چھوڑیے گا نہیں. اس نے کہا اگر عدل ہی کرنا ہے تو سب کے ساتھ کر. اب ذرا اپنے کو میں اور آپ گریبان کھول کے چیک کریں کہ اگر ہم کسی کے لیے گئے ہوں اور ہمیں مال دے دیا جائے ہمارا، تو ہماری ماں بہنیں اور بھائی سب جاتے ہیں ارے بھیا کاہے چکر میں پڑے، ارے تمہیں مل گیا کافی ہے، دوسرے جائیں جہنم میں، ہمیں دوسرے سے کیا مطلب ہے. مگر عورت نے کیا کہا؟ عدل کرنا ہے تو سب کے ساتھ کر، ورنہ میں بھی اپنی قوم کی ایک عورت ہوں، اگر عدالت ہو تو سب کے ساتھ ہو. ایک مرتبہ کہنے لگا یہ جو دوسروں کے لقد لمزکم الجرأۃ علی السلطان، یہ جو دوسرے کے لیے بولنا، دوسرے کی ہمدردی میں بولنا، دوسرے کے دکھوں کے لیے بولنا، یہ تجھے علی نے سکھایا. ورنہ دنیا کا عام عورت ہوتی لے کے چلی جاتی اپنا حق، انہوں نے کہا عدالت ہو تو سب کے ساتھ ہو. یہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے نا، یہ مجھے علی سکھا کے گئے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتائیے، جو علی اپنے چاہنے والی کو ایسا کمال سکھا دے تو جس زینب کا لہجہ بھی علی سے ملتا ہو، اس کی شخصیت کیا ہوگی؟ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں لکھ رہا ہوں کہ بھائی ان کا سارا حق واپس کر دے. کہنے لگی نہیں، حق کی بات نہیں. کا کیا مطلب ہے؟ سارا حق مل جائے گا آپ لوگوں کا، حق نہیں چاہیے. آج ظلم کیا تو کل بھی ظلم کرے گا، اسے معزول کر، اسے ہٹا دے عہدے سے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں یہاں سے، اور ہم نے اسے معزول کر دیا. کہنے لگی لکھ کے دے. اب جملہ سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ 12:30 ہونے والے ہیں، 5 منٹ مسائل اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. لکھ کے دو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ پہلے میں آپ کو ایک 2 منٹ کی ہسٹری سناؤں. جب فرعون بادشاہ بنا اور فرعون نے جناب موسیٰ پہ ظلم کیا تو جبرائیل امین آئے تھے فرعون کے پاس اور کہا ایک مسئلہ بتا دیجئے سرکار. کہا کیا؟ کہا اگر کوئی غلام اپنے آقا سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا اسے دریائے نیل میں ڈوب کے مر جانا. کہا یہی سزا ہے؟ کہا لکھ دو اسے. اب جبرائیل نے وہ لکھوا دیا. کہا مہر لگا دو. مہر لگا دی. اب جو فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے موسیٰ کو پکارنا شروع کیا اور جناب موسیٰ نہ آئے تو پھر وہی آدمی جو فتویٰ لینے آیا تھا وہی آ گیا. انہوں نے کہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. کہا یہ
فتوا کس کا ہے؟ کہا میرا۔ مہر کس کی ہے؟ میری۔ دستخط کس کے؟ کہا میرے۔ کہا تو ابھی بچائے گا کون؟ یہ تو منہ مانگی سزا ہے۔ وہ تو نہیں تو کہا تھا جو غلام آقا سے پھر جائے اس کی سزا ہے ڈوب کے مر جائے؟ تو خدا کا غلام تھا، تو خدا سے پھر گیا تو تجھے منہ مانگی سزا مل گئی، ڈوب کے مر گیا۔ یہی کیس سیم ہوا باقاعدہ دربار میں۔ انہوں نے کہا لکھ کے دے دے۔ اب یہ تو بیچارہ اتنا دماغ تو تھا نہیں اس کے بعد ٹیلی والی کا مقابلہ کرتا۔ اس نے کہا لکھ کے دے اپنے لیٹر پیڈ پہ۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا جملہ لکھ، اسلام میں ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے میں پتہ نہیں کیسے بیٹھے رہ گئے بھائی آپ۔ امیر شام نے اپنے قلم سے لکھا اسلام میں ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے ہی مہر لگا کے دیا ایک مرتبہ کہنے لگی تو بھی منبر سے اتر جا، اس لیے کہ جب عام آدمی پہ ظلم کرنے کا حق نہیں ہے تو اولاد علی کیا کہنے بابا، صلوات بھیجو۔ ماشاءاللہ اپنے اچھے اچھے میسج دیے، اور اگر کوئی بات کسی کے دل پہ لگ گئی ہو تیر بن کے تو بھائی وہ لگنے کی معافی نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر کسی پہ فٹ ہوئی ہو تو آئندہ مجلسوں میں آئے تو وہ بیماری دور کر کے آئے۔ معافی نہیں مانگ رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہیں تو معافی مانگ، معافی کیوں مانگوں میں نے اپنی حدیث کوئی پڑھی نہیں، میں تو سارا مولا علی کی حدیثیں پڑھی ہے، تو مولا علی معافی مانگنا چاہے تو معاذ اللہ مانگ لے، لیکن میں کیوں معافی مانگوں؟ میں نے تو ان کی بات پڑھی ہے، اس لیے کہ کام یہی ہے مجلسوں کا کہ اگر کوئی چیز فٹ ہو جائے تو آئندہ مجلسوں مولا اب بھی کریں گے، یہ آ جائیے، حر بنانا کام ہے مجلسوں کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اگر ہمارے پورے عشرے میں ایک بھی حر نہ بن سکے تو پھر ثواب تو ہے، میں وہ ذاکر نہیں ہوں، کوئی ثواب نہیں، ثواب بہت ہے، ثواب تو ہے، مگر مقصد صرف ثواب نہیں ہے، مقصد ہے ہدایت، حق کو یہ اپنے اندر پیدا کریے۔ عزیزو، یہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس کے بیٹے نے بڑے چہلم کا اہتمام کیا ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے اس بیٹے کو میں تسلی بتاؤں کیسے دوں کہ جب تمہارا باپ مر گیا تو رشتہ دار آئے، پرسہ دیا، سینے سے لگایا، گلے سے لگائے، آپ کی بہنوں کو، آپ کو تسلی دینے والے موجود تھے۔ ایک بیٹا اور محرم میں یتیم ہوا جس کا نام ہے سید سجاد، مگر اسے پرسہ کیسے دیا گیا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو، یہ تو سجاد کو پرسہ دیا گیا۔ سکینہ کو پتا کیسے پرسہ دیا گیا؟ ننھے ننھے کانوں کو چیر ڈالا، خون جاری ہو گیا، یہ سکینہ کو پرسہ دیا۔ زینب کو پرسہ کیسے دیا گیا؟ سر پر نیزہ مارا گیا، زینب کی چادر چھینی گئی تو یہ زینب کو پرسہ دیا گیا۔ آپ کے یہاں تو آج 40ویں بھی دور دور سے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مگر میرے مولا حسین کا اکبر مر گیا، پرسہ نہ ملا، عباس مارا گیا، پرسہ نہ ملا، قاسم کے ٹکڑے آ گئے، پرسہ نہ ملا، اصغر کا گلا چھن گیا، پرسہ نہ ملا، اور میرا مولا افسوس کر کے کہنے لگا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ارے بڑے خوش نصیب ہے تو میرے بھائی کہ تجھے اتنے لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے، تیرے باپ کا جنازہ بھی اٹھا، اس کو کفنایا بھی گیا، اس کو دفنایا بھی گیا، مگر ہائے 11 محرم قافلہ وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ سید سجاد نے باپ کے لاشے کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، زینب نے اپنے منہ سے گرا دیا، میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کہا پھپھی اماں انہوں نے اپنے کچھ تائے کا جس کو دفن کر دیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہے، اے پھپھی اماں میں کیسے دفناؤں، میں کیسے کفن دوں؟ شہزادی فرماتی ہے بیٹا
ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا۔ بیٹے کو سمجھا دیا۔ زینب بھائی کی لاش کے قریب آئی، چاروں طرف طواف کرنا شروع کیا۔ سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی ہے؟ بیٹا طواف نہیں کر رہی، خدا کی قسم مر جائیں گے سن کے اگر آپ تصور کریں، ذرا تصور کریں یہ کربلا ہے، کربلا میں حسین کا لاشا ہے، ایک بہن چاروں طرف پھر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا جب بھی حسین کو چھوڑ کے جایا کرتی تھی حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج بھی میں طواف نہیں کر رہی ہوں، کوئی جگہ ایسی تلاش کر رہی ہوں کہ جہاں تیر نہ لگا ہو تاکہ بھائی کو بوسہ دے سکوں، مگر ہائے کوئی جگہ ایسی جہاں میرے بھائی کے جسموں پہ تیر نہ لگا ہو۔ لو عزیزو، زینب چلی، بار بار بھائی کا لاشا دیکھ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا زینب بار بار بھائی کا لاشا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میرے جسم پہ سایہ کیا، میں نے آنکھوں کو کھولا، بھیا میرے جسم پہ سایہ کیوں کیا؟ زینب میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے چہرے پر سورج کی نظر پڑ جائے۔ اسی وقت سے میرے دل کی تمنا تھی کبھی ایسا بھی ہو میرا بھائی دھوپ میں لیتا ہو، میں بھی بھائی پہ سایہ کروں۔ ارے ہر جگہ انتظار کرتی رہی، آج 11 محرم میرے بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ نانا رسول سے کہا نانا ارے اگر چادر ہوتی میں اپنے بھائی کو کفن پہنا دیتی، لیکن کیا کروں میرے پاس چادر نہیں ہے۔ جو میرے بھائی علی رضا نے مرثیہ سنا، اب وہ مسائل سن لیجئے۔ وہ وقت بھی آیا، لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا، ابن زیاد کا دربار ہے، بیویاں سر جھکائے بیٹھی ہے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دوخ ہے، مجمع دیکھ رہا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مختار کو لایا جائے، مختار کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی آکے کھڑا ہوا، مختار کیا حسین سے ملنا چاہتا ہے؟ مختار کہتا ہے کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا مولا حسین؟ کہا نہیں بتا ملنا چاہتا یا نہیں؟ کہا کہاں میرا مولا، کہاں تیرا دربار؟ کہا بتا تو صحیح میرا حسین اسی یہیں پہ ہے۔ کہا اچھا میرے مولا کی زیارت کرا دے۔ دست منگایا گیا، دست سے کپڑا ہٹایا گیا، مختار نے کیا دیکھا؟ سر پہ خاک پڑی ہے، گلا کٹا ہوا ہے، چہرے پہ اصغر کا خون لگا ہوا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین نے سلام کا جواب دیا، انگڑائی لی، تلوار لے لی، ابن زیاد پہ حملہ کرنے والے تھے، پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا، چچا مختار صبر کرو، کہ تم کون؟ میں تیرا چوتھا امام۔ ایک مرتبہ کہا چچا اپنی گردن کو جھکا لو، کہ تو علی کی بیٹے زینب کبریٰ بے مغنہ و جادہ، اے چچا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب ابو ذر حسین ابن کوثر علی کی